اگر آج آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو کل ان کے پاس بھی آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ یہی تو آپ نے سکھایا ہے انہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ تربیت اجازت نہیں دیتی ورنہ اٹھا کر منہ پہ ماروں لہجے لوگوں کے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں کہ الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ تربیت بتا دیتی ہے کہ پرورش ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ ایک عورت کی عزت وہی مرد کر سکتا ہے جس کی تربیت کسی اچھی ماں نے کی ہو۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے۔ اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ بڑے بزرگ کہتے تھے ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہوا۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی غیبت اور عیب جوئی نہ کریں۔ اس عمل سے بچے کی ناپسندیدگی اور نفرت کا زہر ساری عمر ان کے ذہن میں رہتا ہے۔ ایک عورت کی عزت وہی مرد کر سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو۔ اولاد کی معصوم روحیں اللہ کی ایک عظیم نعمت ہیں جن کی حفاظت اور پرورش ہر والدین کا فرض ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ الفاظ آپ کی تربیت اور خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بڑا عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے۔ جب کسی سے بات کرنے میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جائیں کہ بربادی بہت قریب ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں
کوئی فرق نہیں۔ میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنہا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ بھوکے کے پیٹ میں لقمہ جانا یا کسی محتاج کی حاجت روائی کرنا مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، کم سونا۔ کسی کونے میں بیٹھا زبان بریدہ گونگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے نہیں اتنی کوشش کرتے جتنا کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی کیسے چپ رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ اور رویے سے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی سوچ پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی نیت پر نہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شریک حیات کی بے وفائی، خود اعتمادی کی کمی، خاندانی مسائل، مالی مشکلات، قریبی دوستوں سے دھوکہ، تنہائی، ان سب باتوں کی کمی سے مرد ٹوٹ جاتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔